آپ کی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، ٹیکسٹ کی تفسیر میں ڈنڈی ماری ہے نا، وہ علیحدہ بات ہے، ترجمے میں کسی نے نہیں مانی. تو قرآن ہی ایک کامن بانڈ ہے، کامن بانڈ کے بغیر آپ کبھی بھی امت کو جوڑ نہیں سکتے، فرقہ واریت ختم نہیں کر سکتے. گھنٹوں میں بول سکتا ہوں. اگلا سوال کریں. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. علی بھائی دوسرا سوال یہ ہے کہ چھوٹے بچے جن کی عمر 8-10 سال ہے یا اس سے کم ہے، ان کے اندر عقیدہ توحید ان کو کیسے راسخ کرایا جائے، اس کے بارے میں آپ والدین کو یا ان کے بڑے بہن بھائیوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ ان کو میں ایک مشورہ دوں گا، لیکن بڑا مشکل مشورہ ہے کہ بچے بندروں کی مانند ہوتے ہیں. بچوں کو آپ پڑھا نہیں سکتے، بچوں کے سامنے جو کرتے ہیں نا وہ کرتے ہیں. تو بندے دے پتر بن جاؤ تسی خود. یعنی جو چاہتا ہے کہ اس کا بچہ موحد ہو، وہ اس کی لائف گاڈ اورینٹڈ ہونی چاہیے. ہر جگہ گاڈ کا کنسپٹ اس کی زبان میں، قول اور فعل میں نظر آنا چاہیے. یار میں اگلے دن حیران ہو گیا، میرا بچہ ماشاءاللہ 10 سال کا ہے، میں نے اسے کو قرآن ترجمے سے نہیں پڑھایا ہوا. ظاہر ہے اس کی بھی اس طرح کی ایج نہیں، چند ایک چیزیں اس کو چلے پتہ ہوگی اپنے طور پہ. تو لیکن ظاہر ہے میں اس کے ساتھ رہتا ہوں، وہ میری لائف کو آبزرو کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ہم نعتیں یہاں پڑھواتے ہیں نا، تو مجھے اگلے دن کہنے لگا کہ بابا یہ نعتوں میں اتنا شرک ہوتا ہے، تو آپ بھی ذرا دیکھ سن کے نعت پڑھوایا کریں. ماشاءاللہ. مجھے تو 31 سال کی عمر تک نہیں پتا تھا شرک کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں تو بتایا گیا تھا شرک ختم ہو گیا ہوا ہے. صرف یہ ہے کہ ہر بندہ جبلی طور پہ توحید کے اوپر ہوتا ہے جب تک اسے کوئی پڑھا نہ دے. کئی ایک چیزیں ہیں جو جبل نہیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میں ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا تو میں زور اثر کے اندر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا تھا، سورت بھی پڑھتا تھا. ظاہر ہے میری عقل نہیں مانتی تھی کہ میں اب امام کی قرات تو نہیں سن رہا، تو خاموش کھڑا رہوں، بیٹھ کے نمیریکل حل کرتا رہوں اپنے اسکول کے. تو میں یعنی بالغ ہونے سے پہلے بھی نماز پڑھا کرتا تھا، اس کے بعد بھی. تو میں نماز میں سورہ فاتحہ یہ سب کچھ پڑھتا تھا، زور اثر کی بات کر رہا ہوں، اور مغرب اور عشاء کی آخری رکعتوں میں جس میں امام خاموش ہوتا ہے. میری بدقسمتی کے ہمارے مفتی صاحب ایک دن ملے، تو بات ہوتے انہوں نے کہا کہ نہیں امام کے پیچھے تو فاتحہ پڑھنے والے کے منہ میں انگارا. تو میں ان سے کہتا تھا کہ یہ کیسے، مطلب میں مانوں اس بات کو کہ اب خاموش کھڑے رہے. ہم کہتے ہیں خاموش کھڑے رہے. وہ تو میں بعد میں پتا چلا کہ یہ تو مسئلہ ہی بہت چھوٹا ہے. اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مقیم مسافر کے پیچھے نماز پڑھے اور امام مسافر 2 پڑھ کے سلام پھیر دے، تو مقیم جو باقی 2 پوری کرے گا ان 2 میں بھی خاموش کھڑا رہے گا، کیونکہ وہ تصور ہوگا کہ امام کے پیچھے ہے. یہ کراچی کے مفتی صاحب نے بھی اس کا دفاع کیا ہے بغیر دلیل کے. انہوں نے کہا ایسا ہی ہوا کرتا ہے، لیکن ان کو نہیں پتا اب نہیں ہوا کرتا. کیوں؟ اب لوگوں میں ایک نعرہ ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو آپ خود گاڈ اورینٹڈ بنیں، اپنی زندگی میں اللہ کو لے کے آئیں، اللہ کا تصور. اور لوگوں سے جب بات کریں، گھر والوں سے بات کریں، تو خدا اس کے اندر جھلکے. نبی علیہ السلام کی ہر چیز اللہ کے گر تھی. ہم لوگ تو اللہ کو نکال کے انڈرسٹوڈ ایک اخلاقیات میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں اپنے بچوں کو ہر معاملے میں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کا یہ حکم ہے. صحیح بات. اس طرح اور ان کو بتائیں کہ بھئی، میں تو اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ میرا تو دل کرتا ہے تو تمہاری حرکتیں تمہارے منہ پہ تھپڑ ماروں، لیکن نبی علیہ السلام نے چہرے پہ مارنے سے منع کیا ہے. لیکن میں کیا کروں، میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا جب تک منہ نہ توڑوں تمہارا. لیکن میں بچتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے چہرے پہ مارنے سے منع کیا ہے. تو ہر چیز نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ اس کے فرامین کے گرد اورینٹڈ ہو، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود بچے سیکھیں گے. اور ایون آپ کو، کیونکہ وہ جبلت کے اوپر ہے. اگلے دن مجھے میرا بچہ کہتا ہے جی وہ بابا جو میرے لیپ ٹاپ پہ تو عجیب و غریب قسم کی گندی تصویریں آ جاتی ہیں، تو فرحان انکل آئے تو مجھے یہ آپ نے نا نکلوا کے دینی ہے. میں نے بڑی کوشش کی ہے. تو میں نے تو اس کو کہا یہ گندی تصویریں ہوتی ہیں جو سائڈ پہ اشتہار کھل جاتے ہیں. اس کو تو ابھی اس کی عمر بھی اتنی نہیں ہے کہ اس کو سیکس کے والے سے ایجوکیشن بھی ہو، لیکن جبلت پہ انسان ہوتا ہے تا وقت ہے کہ کوئی جبلت آپ کی بگاڑے نہ. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی اور مجوسی بنا دیتے ہیں. سر قیامت مضمر ہے اس حدیث کے اندر، ٹھیک ہے. تو فطرت پہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے سر بہت آسان کام ہے، لیکن دنیا کا مشکل ترین کام ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں توحید راسخ ہو تو آپ خود توحید پہ ہوں، گاڈ اورینٹڈ ہوں. اور پھر ذرا شعور کی عمر میں آئے نا، قرآن پڑھائیں. اور مولانا مودودی کی ایک کتاب ہے دینیات،
سر کمال کتاب ہے, بلکہ عمر بھائی کو تو پتہ ہی ہے, آپ لوگوں نے تو اپنے کورسز میں پڑھی ہوگی. جیل مکتب اسکول میں پڑھائی جاتی تھی یہ کتاب اس زمانے میں. انڈیا میں تو اسکولوں کے اندر دینیات پڑھائی جاتی ہے. یہ کتاب پہلی دفعہ یہ دینیات, ہم تو بچپن میں آپ لوگ تو اسلامیات پڑھتے ہیں نا, ہم دینیات بھی پڑھتے ہیں. وہ دینیات ورلڈ پہلی دفعہ ڈیوائز ہی مودودی صاحب نے کیا ہے. اس میں انہوں نے جو ینگ ایج میں لوگ جا رہے ہیں نا, خدا کا کانسیپٹ ایتھیزم کے خلاف کہ کائنات خدا نے بنائی ہے, کسی یعنی سپریم بینگ نے اس کو کنٹرول کیا, یہ اس حوالے سے انہوں نے اتنی پیاری گفتگو کی ہے. اس کا پی ڈی ایف بھی ہم نے اپنے گروپ میں شیئر کروایا تھا. چھوٹی سی کتاب ہے, کمال کتاب ہے, وہ پڑھنے کے لیے دیں تو کانسیپٹ کلیئر ہوگا. لیکن کتابی باتیں کتابوں میں رہ جاتی ہیں جب تک آپ پریکٹیکلی خود گاڈ اورینٹڈ نہیں ہوں گے. جو ماں باپ خود سگریٹ, مجھے ابھی کل بچہ میرا بتاتا ہے کہ جو بابا میرا ایک دوست ہے کلاس فیلو, تو وہ کتنے عرصے سے سگریٹ پی رہا ہے, تو گھر سے وہ پیسے مانگ کے لے کے جاتا تھا ماں باپ سے کہ جی آج مس نے اس کام کے لیے مانگے یا اس کام کے لیے, وہ چھوٹا بچہ وہ سگریٹ پیتا ہے. تو وہ پھر دکاندار نے شکایت کی کہ آپ کا بچہ سگریٹ پیتا ہے, تو باپ نے اس کو پھر مارا. تو میں نے اس سے پہلا سوال کیا کہ وہ جو جس باپ نے مارا ہے وہ بھی سگریٹ پیتا ہے؟ تو کہتا ہے ہاں بابا, اس کے بابا بھی پیتے ہیں. تو میں نے کہا وہ سگریٹ کبھی نہیں چھڑوا سکتے. کیوں؟ فاربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ. جبکہ آپ خود بھی کھا رہے ہوں, جو آپ کام خود کر رہے ہیں, آپ کس طرح کسی کو منع کر سکتے ہیں کہ یہ کام کرنا جو ہے وہ برائی ہے؟ وہ کہتا ہے یہ کر رہے ہیں تو پھر مجھے کس طرح روک رہے ہیں؟ جو مائیں خود نماز نہیں پڑھتی, جو باپ خود جمعے کی نماز کے لیے بھی نہ جائیں, وہ اپنے بچوں کو کہ بچہ نماز پڑھو. تو یہ اسی طریقے سے ہے جیسے ٹی وی پہ آ کے بڑے بڑے لوگ ہمیں اخلاقیات کا درس دے رہے ہوتے ہیں اور خود زندگی میں انتہائی بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں. وہ بس یہ اسی طریقے سے ہے. کتابی باتیں کر کے سائڈ پہ ہو جائیں, پریکٹیکلی خود اپنے اوپر طاری کریں اس چیز کو. اور قرآن سب سے بہتر کتاب ہے کسی کو توحید سکھانے کی. قرآن جس جاہو جلال سے سٹارٹ ہوتا ہے اینڈ تک وہ تو سب کچھ گاڈ کے گرد گھومتا ہے, اللہ کا تصور. اور اس کے لیے کوئی اللہ کی ضربیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی سبحان اللہ کی تسبیح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے کانسیپٹ کلیئر ہو, ایک فیصلے کی ضرورت ہے, باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, جزاک اللہ علی بھائی. علی بھائی تیسرا اور آخری سوال ہے. جزاک اللہ. عمر سیریز کا آخری سوال. آخری سوال یہ ہے کہ ابھی تھوڑا سا اپنے پہلے سوال کے جواب ہلکا سا ذکر بھی کیا. سوال یہ ہے کہ ابھی گورنمنٹ نے اسلامیات کا جو مضمون ہے اس میں ریفارمیشن کے لیے وہ ایفرٹ کر رہی ہے. جی ہاں, بہت اچھی ایفرٹ ہے. اچھی ایفرٹ ہے, لیکن اس میں جب تک مزید اور دوسرے مضامین ہیں, انگلش, اردو, وہاں پہ بہت ساری غیر اسلامی واقعات ہیں, نظریات ہیں, اور فردر جو ٹیچرز پڑھانے والے اسلامیات کے ٹیچر بھی, ان کی جب تک دینی اور اخلاقی تربیت نہیں ہوگی تو اسلامیات کا جو مضمون حالی کس حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے. اس کے لیے تو ضروری نہیں کہ سر یہ وہ خواہش ہے جس پہ ہمارا بھی دم نکلتا ہے, لیکن یہ پریکٹیکلی نہیں ہوگا. کیونکہ جن ماں باپ کے بچے یہ خواہش کر رہے ہیں وہ خود کتنا دین کے اوپر چل رہے ہیں. کاش ایسا ہو کہ ایسے پریکٹسنگ استاد لائے جائیں اسکولوں میں, کالجز میں, جو خود دین جنہوں نے اپنے اوپر امپلیمنٹ بھی کیا ہو. یہ نہیں ہے کہ وہ خود تو سگریٹ کو برا بتاتے ہوں اور جب وہ بریک آئے اس میں وہ جا کے ٹیچرز روم میں بیٹھ کے وہ بھی سگریٹ پی رہے ہوں, تو ظاہر اثر تو نہیں ہوگا. لیکن سر یہ سارے لوگ آپ نے اسی معاشرے سے اٹھانے ہیں نا. جب معاشرے میں پائی اس قسم کے لوگ جاتے ہیں, اکثریت ان لوگوں کی, شریف لوگوں کو تو موقع نہیں ملتا. ظاہر ہے اوپر انٹیلیجنسیا جو بڑا بیٹھا ہوا ہے وہ تو مذہبی لوگوں کو ایسا پسند نہیں کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں, وہ اوریہ مقبول جان صاحب نے بھی ایک اسلامی بہن کی آواز اٹھائی تھی, وہ حجاب کرتی تھیں اور وہ اپنی فیلڈ میں ایک ایکسپرٹ تھیں. ان کا لیکچر بھی طے ہوا, آخری وقت میں انہوں نے معذرت کر لی کہ یہ حجاب میں یہ لیکچر نہیں دے سکتی. یعنی یہ حرکت گورا نہیں کرے گا سر. گورے کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے آپ حجاب میں یا داڑھی میں, آپ کا ٹیلنٹ ہے, آپ ڈیزرو کرتے ہیں اس کی پوسٹ. جنت پھر بھی تسی جانا ہے, کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. تو میرٹ بیس کی چیزیں ہونی چاہیے اس گورنمنٹ میں, جہاں کئی ایک کمزوریاں میں نے دیکھا ہے, کئی لوگ میرٹ بیس پہ آئے بھی ہیں. اپنی طرف سے کوشش کی گئی ہے کہ میرٹ پہ لوگ لائے جائیں, بعد میں وہ پرفارم نہ کر سکیں, صحیح طریقے سے لے نہ سکیں, اپنی جاب کو نہ کر سکیں, وہ علیحدہ بات ہے. لیکن کوشش کی گئی ہے, اور کئی جگہ پہ نہیں بھی کوشش, کیا کریں, اب بندے بھی اس طریقے سے اویلیبل نہیں ہیں. اسی نیشن سے ہی بندے اٹھانے ہیں نا. تو اس نیشن میں جو کچھ ہم نے 70 سالوں میں بویا ہے وہ کچھ ہم کاٹ رہے ہیں. اور لیکن اسی نیشن سے لوگ باہر کے ملکوں میں جا کے بیسٹ ٹیچرز ہیں, بیسٹ ڈاکٹرز ہیں, بیسٹ انجینئرز ہیں.
اس طرح کے جتنے لوگ ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ ان کو یہاں بلائیں گے بھی تو آپ بے عزتی کریں گے، بلا کے کیا کریں گے، کچھ